السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم وبارک علی عبدہ ورسولہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد، حیاکم اللہ ناظرین اکرام، آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ ناظرین اکرام، آداب شرعیہ سے متعلق ہماری گفتگو جاری ہے۔ پچھلے ایپیسوڈ میں آپ کے سامنے کئی آداب میں نے رکھے تھے، جن میں سے مہمان نوازی کے آداب، جس کا مہمان کو خیال رکھنا چاہیے کہ اگر وہ کسی کا مہمان بنتا ہے تو اسے کن آداب کا خیال رکھنا چاہیے، میزبان کو کن آداب کا خیال رکھنا چاہیے، تفصیل سے ہماری گفتگو ہوئی تھی۔ ناظرین اکرام، اپنی گفتگو کو ہم آگے بڑھاتے ہیں۔ انسانی زندگی میں پیش آنے والے حالات میں سے یہ ہے کہ انسان ایک جگہ پر ہمیشہ نہیں رہتا، سفر کرتا رہتا ہے، سفر کی ضرورت پڑتی رہتی ہے، اور یہ سفر انسانی زندگی کا ضروری حصہ ہے۔ کوئی ایسا نہیں انسان ہوتا ہے کہ جس جگہ پیدا ہوا پوری زندگی وہیں رہا اور دفن ہو گیا اور کہیں باہر گیا ہی نہیں۔ عام طور پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حالات اور زمین کو ایسے بنایا ہے کہ اسے اپنی جگہ کو چھوڑنا ہوتا ہے، کوئی چیز پانے کے لیے یا کسی چیز کو دینے کے لیے یا کسی ضروری کام کے لیے، چاہے وہ علاج ہو، چاہے وہ دینی علم ہو، چاہے رشتہ داریوں کو جوڑنے کے لیے ہو، چاہے مسلمانوں سے ملنے کے لیے یا تعاون کے لیے یا دعوت اللہ کے مقصد سے یا گھومنے پھرنے سیاحت کی نیت سے۔ انسانی زندگی کا حصہ ہے سفر، کہ وہ اپنے شہر کو، اپنے علاقے کو جہاں وہ رہتا ہے چھوڑ کر باہر نکلتا ہے۔ اور یہ جو سفر ہوتا ہے، یہ سفر مشقت والا ہوتا ہے۔ سفر چاہے آپ ہوائی جہاز میں کریں، چاہے آپ ٹرین میں کریں، چاہے آپ کار میں کریں، سفر میں بہرحال مشقت ہوتی ہے۔ کیونکہ جو زندگی اس کی اپنے گھر کے اندر ہے اور جو چیزیں اسے گھر میں میسر ہیں اور اپنے شہر میں رہتے ہوئے میسر ہیں، سفر میں وہ ساری چیزیں میسر نہیں ہیں۔ سب سے پہلی چیز تو گھر اس کے پاس نہیں ہے، حالت سفر میں گھر پیچھے رہ جاتا ہے۔ اب گھر ہے تو وقت پر کھانا، وقت پر سونا اور ضرورت کے سارے کا سامان اور ساری چیزیں اس کے پاس میسر ہیں، لیکن سفر پہ نکل گئے تو یہ ساری چیزیں میسر نہیں ہیں۔ لیکن سفر اللہ کی نعمت ہے، کیونکہ قرآن مجید بھی کہتا ہے کہ سفر کے ذریعے سے انسان اللہ کے فضل کو تلاش کرتا ہے، تجارتیں کرتا ہے۔ اپنے شہر میں کام نہیں بن رہا ہے، آدمی شہر کے باہر جائے، محنت کرے، اللہ کی زمین بڑی کشادہ ہے اور اس کا حلال کمائے اور اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرے۔ اور یہ جو سفر ہوتا ہے، اس سفر کے بھی شریعت میں آداب ہیں۔ ایسا نہیں کہ سفر میں ہے تو کوئی ادب نہیں، اس لیے کہ عام طور پر کیا ہوتا ہے ناظرین اکرام، جس شہر میں ہم رہتے ہیں نا، وہاں ہمیں لوگ پہچانتے ہیں تو ہم بہت سارے کاموں سے بچے رہتے ہیں، لیکن جب سفر پہ نکلتے ہیں یا کوئی دیکھنے والا نہ ہو تو انسان اپنی اصل حالت میں آنے لگتا ہے، اس کی اصل زبان کیا ہے، اس کا اصل کردار کیا ہے۔ اسی لیے کتنے ایسے لوگ ہیں جو سفر پر ہوتے ہیں، سواریوں پر، ٹرین میں، ہوائی جہاز میں، لڑکیوں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرتے ہیں، بدتمیزی کرتے ہیں، یا کسی کمزور کا، معذور کا مذاق اڑاتے ہیں، اذیت دیتے ہیں اور ان کے اوپر ہنستے ہیں یا انہیں طرح طرح سے آزمائشوں میں ڈالتے ہیں۔ تو یہ جو اخلاق ہے، اسی لیے بعض سلف نے کہا کہ انسان کے اخلاق کو دیکھنا ہے تو اس کے ساتھ سفر کرو، کیونکہ سفر انسان کے اخلاق کو ظاہر کرتا ہے۔ تو سفر کے بھی آداب ہیں، شریعت اسلامیہ نے آداب اس کے ذکر کیے ہیں۔ سب سے پہلا آداب تو یہ ہے کہ جو آدمی سفر کرنے والا ہے اسے چاہیے کہ وہ اللہ سے توبہ کرے، توبہ کرنا چاہیے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب معافی طلب کرنا چاہیے، کیونکہ آپ جانتے ہیں ناظرین اکرام، سفر پہ انسان نکلتا ہے تو ہمیشہ واپس اپنی منزل تک نہیں لوٹتا ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو سفر پر نکلتے ہیں تو پھر وہیں سے آخرت کے سفر پہ نکل جاتے ہیں، پھر واپس گھر لوٹنا نصیب نہیں ہوتا ہے۔ ہر مسافر جو گھر چھوڑ کر جاتا ہے واپس گھر نہیں آتا ہے، بسا اوقات اس کا جنازہ گھر آتا ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو گلف میں اور دوسرے ممالک میں کام کرتے ہیں، نوکریاں کرتے ہیں، گھر سے گئے اپنی بیوی کو، بچوں کو، ماں باپ کو وعدہ کر کے کہ لوٹ کر آؤں گا اور فلاں فلاں کام ہم کریں گے، گھر بنائیں گے اور یہ حاجت پوری ہوگی، اور جب اپنے ملک جہاں کام کرنے کے لیے گئے وہاں جانے کے بعد انتقال کر گئے، حادثہ ہو گیا یا کسی طور پہ ان کی موت ہو گئی، اب واپس وہ نہیں آئے، ان کی لاش واپس آئی، ان کی میت واپس آئی، یا بسا اوقات وہ بھی ممکن نہیں ہو پاتا ہے تو جہاں وہ گئے وہیں پر انہیں دفن کر دیا جاتا ہے، گھر والوں کو آخر میں ملاقات کرنا بھی میسر نہیں ہوتا۔ لہٰذا سفر پر ہم نکل رہے ناظرین اکرام، اللہ سے توبہ کرنا چاہیے، استغفار کرنا چاہیے، سارے گناہوں سے معافی مانگنا چاہیے۔ اب نکل رہے سفر پر، نہ جانے اللہ جانے کہ واپس آئیں گے کہ نہیں آئیں گے، تو لہٰذا سب سے پہلی چیز ہے گناہوں سے انسان توبہ کرے۔ اور دوسری چیز ہے، اگر سفر پہ نکل رہا ہے تو ادب ہے، ادب یہ ہے ناظرین اکرام، آپ کہیں سفر پہ جا رہے ہیں، دور جا رہے ہیں آپ، تو آپ کو چاہیے کہ آپ وصیت لکھ دیں، وصیت لکھ دینا چاہیے،
اور اسی طرح سے اگر کوئی قرضہ آپ کے اوپر ہے، قرضہ دینا ہے یا لینا ہے، یا کسی کی چیز ہے جو آپ کو واپس کرنی ہے، یہ ساری چیزوں کی تفصیل لکھ دینا چاہیے ناظرین کرام۔ یہ بڑا اہم ادب ہے۔ وصیت کے احکام انشاءاللہ کبھی آئیں گے آپ کے سامنے تو تفصیل آئے گی۔ وصیت شریعت کا ایک اہم حکم ہے، اس سے بہت خیر ہوتا ہے۔ وصیت سے کیا ہوتا ہے، انسان کی زندگی کی بہت سارے کام ہیں جو وہ خود جانتا ہے، دوسرے نہیں جانتے۔ اب وصیت جب انسان لکھتا ہے نا، اس میں وہ صراحت کر دیتا ہے، اور اسی کے ساتھ وہ اپنے آپ کو جہنم سے بچا لیتا ہے۔ کسی کا قرضہ دینا ہے، وصیت میں لکھ دیتا ہے کہ اگر میری موت ہو گئی تو میرے فلاں مال وہاں پر ہے، وہاں سے لے کر کے قرضہ ادا کر دو۔ اب وہ قرض ادا نہیں کرے گا تو اس کی نجات کیسے ہوگی؟ تو دوسرا ادب یہ ہے، وصیت کر دینا چاہیے، اور اگر قرض ہے تو قرض کی تفصیلات لکھ دینا چاہیے، گواہ بنا دینا چاہیے۔ یہ دوسرا ادب ہے۔ اور تیسرا ادب ہے ناظرین اکرام کہ جب تک گھر واپس نہیں آ رہا ہے اتنے دنوں تک کا خرچ اخراجات گھر والوں کو دینا چاہیے۔ یہ بڑا اہم ادب ہے۔ آج کیا ہوتا ہے، سفر پہ چلا گیا آدمی بڑے اطمینان سے، بیوی بچوں کی کوئی فکر نہیں، وہ کہاں رہیں گے، کیا کھائیں گے، کیسے کھائیں گے، ضروریات ان کی کیسے پوری ہوں گی، بیمار ہو گئے تو علاج کیسے ہو، کوئی پرواہ نہیں، کوئی فکر نہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ آدمی اگر گھر سے باہر جا رہا ہے تو پھر گھر والوں کو نان نفقہ اور خرچہ دے، جتنے دن وہ غیر حاضر ہوگا اتنے دن ان کی ضروریات پوری ہو سکیں، ان میں انہیں کوئی مشقت نہ ہو۔ ورنہ ایسے آدمی نے اپنے اوپر گناہ کے بوجھ کو ڈال لیا، کیونکہ گھر والوں کی ذمہ داری سے بھاگنا یہ نافرمانی ہے۔ لہٰذا تیسرا ادب ہے کہ گھر والوں کے لیے اتنا خرچ چھوڑ دے جس سے ان کی ضروریات پوری ہو سکتی ہوں۔ اور چوتھی چیز ہے کہ انسان اپنے سفر پر مال خرچ کرتا ہے تو اسے چاہیے کہ اپنا مال پاکیزہ رکھے۔ پاکیزہ مال، اس لیے کہ مال جو حرام ہے اس کا استعمال کرنا بھی حرام ہے۔ اب وہ سفر پہ استعمال کر رہا ہے، باہر جا رہا ہے، اپنے شہر سے دور جا رہا ہے، رشتہ داروں سے دور جا رہا ہے، نہ جانے واپس آئے گا کہ نہیں آئے گا۔ کون سا مال لگا کر جا رہا ہے؟ کیا مال حرام سے سود کا مال، یا دھوکہ دھڑی کا مال، غش اور غبن کا مال، جوئے کا مال؟ کون سا مال ہے جو لے کر کے انسان جا رہا ہے؟ حلال مال ہونا چاہیے۔ صحیح مسلم حدیث 1015 رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا، بے شک اللہ تعالیٰ پاک ہے اور پاکیزہ چیزوں کو ہی اللہ قبول کرتا ہے۔ لہذا سفر پر بھی جا رہا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ حلال روزی کا خرچ لگا کر کے جائے۔ اور پانچواں ادب ناظرین اکرام کہ سفر اگر مشروع کوئی سفر ہے، مثال کے طور پر عمرہ ہے یا حج ہے، مشروع کوئی سفر کر رہا ہے مسلمان، مرد ہو کہ عورت، اسے چاہیے کہ جس کے لیے وہ جا رہا ہے اس کی تفصیلات کو جان لے۔ مثلا کوئی عمرہ کے لیے جا رہا ہے تو عمرے کا سفر کا یہ ادب ہے کہ آپ عمرے کی تفصیلات کو جان لیں، سفر کے آداب کو جان لیں، تاکہ وہ عمل آپ کا سنت کے مطابق ہو اور اللہ تعالیٰ اسے قبول کر لے۔ یہ بہت اہم ادب ہے۔ حج کے لیے جا رہا ہے، حج کے آداب کا آپ کو علم ہو، آپ کو اس کا اندازہ ہو۔ تو اگر مشروع سفر ہے تو مومن کو چاہیے کہ وہ اچھی طرح سے علم حاصل کر لے اس کا، اور اپنے ساتھ کتاب رکھے، ایسی کتاب جس میں اس موضوع پر لکھا گیا ہو، اس موضوع سے متعلق مسائل اور احکام ہو، تاکہ سفر میں آسانی ہو، عبادت صحیح طور پر ہو۔ حج کے لیے نکل گئے، عمرہ کے لیے نکل گئے، وہاں جا کر پوچھ رہے ہیں اب مجھے کیا کرنا ہے، اب جو بتانے والا ہے وہ بھی جاہل ہے، وہ بھی ان پڑھ ہے، وہ بھی شریعت سے ناواقف ہے، وہ کیا رہنمائی کرے گا آپ کی، وہ کیا بتائے گا آپ کو؟ نتیجہ یہ ہے کہ وہ بھی گمراہ ہوگا، آپ کو بھی گمراہ کر دے گا۔ اگر ہم نے علم پہلے سے حاصل کیا سفر پر جانے سے پہلے تو اس کے دو فائدے ہوتے۔ ایک فائدہ تو یہ ہے کہ آپ نے سنت کے مطابق کام کیا، سنت کے مطابق آپ کا عمل رہا، اور دوسرا یہ کہ دوسرے لوگ اگر آپ سے پوچھنے کے لیے آئیں گے تو آپ ان کی صحیح رہنمائی کر سکتے ہیں، صحیح معنوں میں آپ انہیں درست راستہ بتا سکتے ہیں۔ لہٰذا اہل علم نے پانچواں ادب یہ ذکر کیا ہے کہ اپنے ساتھ آپ حج یا عمرے پر جا رہے ہیں، مشروع سفر پر جا رہے ہیں تو آپ علم حاصل کر لیں، اور اسی طرح اپنے ساتھ کتابیں رکھیں۔ اور چھٹواں ادب ہے ناظرین اکرام سفر کے حوالے سے، وہ یہ کہ مومن کو چاہیے کہ وہ سفر کے لیے اچھے ساتھیوں کا انتخاب کرے۔ کہیں سفر پر آپ جا رہے ہیں، کوئی ساتھ آپ کے آ سکتا ہے تو کسی اچھے آدمی کو اپنے ساتھ سفر میں لے لینا چاہیے۔ یہ سفر کے آداب میں سے ہے۔ کیوں؟ صحیح بخاری حدیث نمبر 2998
عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو يعلم الناس ما في الوحدة ما اعلم ما سار راكب بليل وحده، آپ نے کہا کہ اگر لوگ جان لیں کہ تنہا سفر کرنے میں کیا ہے جو میں جانتا ہوں، اگر لوگوں کو بھی پتہ چل جائے تو رات میں کوئی بھی آدمی اکیلا سفر نہیں کرے گا۔ تو سفر اکیلا کرنا یہ ناپسندیدہ ہے، خاص طور پر لمبا سفر، ایسی جگہ کا آپ سفر کر رہے ہیں جہاں سے انسان بیابان سے، جنگلات سے، پہاڑوں سے گزر رہا ہے، شہر کی آبادی وہاں پر نہیں ہے، تو سفر میں کوشش کرنی چاہیے ناظرین اکرام کہ کوئی آپ کے ساتھ ہو اور کوئی نیک ہو، اس لیے کہ نیک کا ہونا یہ انسان کے لیے سفر میں آسانی کا سبب ہے، راحت کا سبب ہے، اور وہ سفر انسان کا نیکی کے ساتھ ہوگا اور اس سفر میں وہ گناہوں سے بچ سکے گا۔ لہٰذا سفر کے آداب میں سے یہ ادب ہے ناظرین اکرام کہ مومن کو چاہیے کہ وہ اچھے آدمی کا اور اچھے ساتھی کا انتخاب کرے۔ اسی لیے سنن ترمذی کی ایک حدیث ہے، حدیث نمبر 1674 حدیث ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الراکب الشیطان، آپ نے کہا اکیلا سفر کرنے والا راکب شیطان ہے، والراکبان شیطانان، آپ نے کہا دو سفر کرنے والے شیطان ہیں، والثلاثۃ رکب، آپ نے کہا جو تین سفر کرنے والے ہیں وہ حقیقت میں سفر کر رہے ہیں۔ یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل کو ناپسند کیا ہے کہ کوئی آدمی اکیلا سفر کرے، خاص طور پر جیسے میں نے کہا ناظرین اکرام قدیم زمانے میں آبادیاں نہیں ہوا کرتی تھیں اور انسان کو جنگلات سے، پہاڑوں سے، وادیوں سے گزرنا پڑتا اور وہاں پر ڈاکہ زنی اور نہ جانے کیا کیا آزمائشیں اور پریشانیاں ہیں۔ لہٰذا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ منفرد سفر کرنا یہ شیطان، ایسا شخص شیطان ہے، یعنی یہ عمل اچھا عمل نہیں ہے، کیونکہ اکیلے آدمی کے اوپر خطرہ زیادہ رہتا ہے، اور اسی طرح سے اللہ نہ کرے وہ کہیں مر گیا، انتقال کر گیا تو کون ہے جو اسے کلمے کی تلقین کرے گا، کون اسے کفن دے گا، غسل دے گا، جنازے کی نماز ادا کرے گا۔ بسا اوقات پتہ نہیں چلتا ہے، لاشوں کا، میت کا لوگ کہیں پر لے جا کر کے دفن کر دیتے ہیں، سنت کے مطابق عمل نہیں ہو پاتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے منع کیا اکیلے سفر کرنے سے، اور اسی طرح سے شیطان ایک ہو یا دو لوگ ہوں انہیں وسوسہ ڈالتا ہے، گناہوں کی معصیت کی طرف ابھار لے جاتا ہے، جیسے بعض اہل علم نے کہا۔ اس کے مقابلے میں اگر تین لوگ ہوں تو یہ حقیقت میں جو ساتھی صحبت ہے اس میں زیادہ مدد ہوتی ہے ایک دوسرے کی، اور اسی طرح سفر کے کام ایک دوسرے میں تقسیم ہو جاتے ہیں، سفر آسان ہو جاتا ہے۔ لازم نہیں کہ آپ دیکھیے لمبے سفر پہ ہم جا رہے ہیں اور اچھی طرح سے ہمیں علم نہیں ہے اور ہم اکیلے ہیں، سفر میں جانا اپنے سامان کی خود حفاظت بھی کرنی ہے، راستے کا بھی خیال رکھنا ہے، کھانے کا خیال رکھنا ہے، انسان کو کوئی ضروری حاجت پڑ گئی، حمام جانا ہے، سامان کا خیال رکھنا ہے، اپنا خیال رکھنا ہے، صحت کا خیال رکھنا ہے، اور رات میں اپنے مال کی، اپنے سامان کی نگرانی کرنا ہے، اور پھر تلاش کرتے ہوئے راستے سے اس جگہ تک پہنچنا ہے۔ اب یہ ساری ذمہ داریاں ناظرین کرام، تو یہ خطرہ زیادہ رہتا ہے اکیلے آدمی پر، اس کے مقابلے دو لوگ ہوں ان پر بھی خطرہ ہے، اگر تین لوگ ہوں تو یہ پوری جماعت کی شکل ہو جاتی ہے، اور ہوتا کیا ہے اس میں ذمہ داریاں تقسیم کر سکتے ہیں۔ ایک آدمی راستہ دیکھ رہا ہے، میپ دیکھ رہا ہے، ایک آدمی ہے جو کھانے کا انتظام کر رہا ہے، ایک آدمی سونے کا نظم کر رہا ہے، یا ایک آدمی جو نگرانی کر رہا ہے، ایک آدمی آرام کر رہا ہے، ایک آدمی راستہ تلاش کر رہا ہے۔ تو یہ جو اجتماعی طور پر سفر ہوتا ہے ناظرین کرام، اس میں خوب خیر و برکت ہوتی ہے۔ لہٰذا ادب کے طور پر یاد رکھیے، لیکن یہ بھی یاد رکھیے کہ یہ حرام نہیں ہے۔ اگر کوئی آدمی کسی ضرورت کی وجہ سے جانا پڑ رہا ہے اس کو اور اس کے ساتھ کوئی نہیں، بہتر ہے کہ کوئی ہو، لیکن اگر کوئی نہیں ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں۔ اسی لیے شیخ عبد الکریم الخضیر حفظہ اللہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو منع کیا اکیلے سفر سے، کہا یہ ایسا راستہ جس میں صحرا ہوتے ہیں، یا ایسا راستہ جہاں پر عام طور پر لوگ چلتے نہیں ہیں، چلنا پھرنا نہیں، جنگلات، بیابان، جہاں عام طور پر لوگ آتے جاتے نہیں ہیں، ایسی جگہوں پر تنہا ہرگز نہیں جانا چاہیے۔ حدیث میں یہ لوگ سب سے پہلے مراد ہیں، اور کہا رہی بات وہ راستے جو معروف ہیں جہاں آبادی، گنجان آبادی ہے، لوگ آتے جاتے ہیں وغیرہ وغیرہ، وہ شیخ نے کہا کوئی حرج کی بات نہیں ہے اگر کوئی سفر کرنا چاہے، لیکن اگر کوئی آپ کے ساتھ ساتھی ہو تو یہ بہت اچھی بات ہے، اور ساتھیوں میں بھی اگر کوئی نیک ساتھی آپ کے ساتھ ہو تو یہ بہت اچھا ہے، جیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو داؤد کی حدیث نمبر 4832، اللہ کے نبی نے کہا تمہارا ساتھ سفر میں وہ دے جو مؤمن ہو، تو یہ اگر ساتھ ہو تو یہ زیادہ اچھا اور یہ زیادہ بہتر ہے۔ اور اسی طرح ناظرین اکرام سفر کے آداب میں سے اہم ادب ہے ناظرین اکرام، وہ یہ کہ انسان سفر پہ نکلتا ہے اپنے گھر والوں کو الوداع کہہ کے نکلے،
اپنے پڑوسیوں کو، اپنے ساتھیوں کو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، اس حوالے سے روایت ہے سنن ترمذی کی، حدیث نمبر 3443۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں کہ انہ قال لرجل، انہوں نے ایک آدمی سے کہا جو مسافر تھے، جو سفر پہ نکل رہے تھے، تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آدمی سے کہا کہ رکو، میں تمہیں الوداع کرتا ہوں جیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم الوداع کیا کرتے تھے۔ یعنی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آدمی کو کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم الوداع کرتے تھے کسی آدمی کو، تو کیسے کرتے تھے ویسے ہی میں تمہیں الوداع کرتا ہوں۔ پھر حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آدمی کو یہی بات بتائی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے الوداع کرتے تھے۔ عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یودعنا، اللہ کے نبی ہمیں الوداع کرتے تھے کیسے، آپ کہتے تھے استودع اللہ دینک و امانتک و خواتیم عملک۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان الفاظ کے ذریعے سے الوداع کہا کرتے تھے، دعائیہ جملہ ہے ناظرین اکرام، اس کے ذریعے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم الوداع لیتے تھے۔ لہٰذا یہ بھی آداب میں سے ہے، سفر کے آداب میں سے ہے، مومن کو چاہیے کہ وہ الوداع کہتے ہوئے جائے، جیسے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آدمی سے کہا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا بڑی عظیم دعا ہے جس کا معنی بہت اچھا ہے، استودع اللہ، یعنی اللہ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت کرے، کیا، دین کا، تمہارے دین کو، وہ امانت کا، وہ خواتیم عملک، اللہ تعالیٰ تمہارے دین کو اور اللہ تعالیٰ تمہارے خاتمہ بالخیر اور امانت تینوں کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت کرے، اس لیے کہ یہ سفر چونکہ مشقت والا ہو سکتا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسافر کو ان کلمات کے ذریعے سے الوداع کیا کرتے تھے۔ لہٰذا ناظرین اکرام، کان اذا ودع رجل اخذ بیدہ، عبداللہ بن عمر کے بارے میں جب وہ کسی کو الوداع کرتے تو ہاتھ پکڑتے، اور اس وقت تک الوداع نہیں کرتے یہاں تک کہ جب تک وہ یہ نہ کہہ دے۔ لہٰذا جو شہر میں ہیں مسافر کو الوداع کرتے ہوئے ان کلمات کا استعمال کرنا چاہیے۔ تو یہ اہم ادب ہے ناظرین اکرام سفر سے متعلق۔ اور 8واں ادب ہے ناظرین اکرام کہ سفر میں خاص طور پر سفر کی دعا کا اہتمام کرے، سفر کی دعا کا اہتمام کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کیا کرتے تھے، اس حوالے سے روایت ہے صحیح مسلم، حدیث 1342 حدیث ہے۔ عبداللہ بن عمر کہتے رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے اونٹ پر سوار ہو جاتے اور آپ سفر پہ نکلنے والے ہوتے تو آپ 3 مرتبہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کہتے، پھر آپ کہتے تھے سبحان الذی سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى اللهم هون علينا سفرنا هذا واطوي عنا بعده اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب لوٹ جاتے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے، اور اضافہ یہ ہوتا آئبون تائبون عابدون لربنا حامدون۔ تو ناظرین اکرام، اس دعا کا خصوصی طور پر اہتمام کرنا چاہیے کہ مومن سفر پہ نکلے تو سفر کی دعا انتہائی اہم ہے، اس دعا کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ اور جو لوگ سفر پہ نکلتے ہیں اور دعا بھول جاتے ہیں، انہوں نے اس ادب کو چھوڑ دیا جس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی سفر میں حفاظت کرے گا۔ یہ بڑی شاندار دعا ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، لہٰذا اس دعا کا ہم سب کو خیال کرنا چاہیے جیسا کہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اور اسی کے ساتھ ناظرین اکرام، سفر کے سلسلے میں اہل علم نے یہ بات بھی ذکر کی ہے کہ سفر اگر کوئی آدمی اختیار ہے اس کے پاس کہ کس دن سفر کر سکتا ہے وہ، تو پھر اسے چاہیے کہ جمعرات کا دن چنے سفر کے لیے، جمعرات کا دن چنے۔ کیوں؟ اس حوالے سے روایت ہے ناظرین اکرام صحیح بخاری حدیث نمبر 2949۔ کیا حدیث ہے؟ کعب بن مالک کہتے ہیں لقلما كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخرج اذا خرج فی سفر الا یوم الخمیس، کم ہی ایسا ہوا ہے اللہ کے نبی جب سفر پہ نکلنے والے ہوتے تو آپ جمعرات کو نکلا کرتے تھے۔ تو جمعرات سفر کے لیے اچھا دن ہے۔ اور اسی طرح سے بخاری کی روایت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کی
جس میں وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعرات کے دن نکلے غزوہ تبوک کے لیے، وَكَانَ يُحِبُّ أَن يَخْرُجَ يَوْمَ الْخَمِيسِ، اور اللہ کے نبی کو جمعرات کے دن سفر پر نکلنا پسند تھا، آپ اس کو پسند کیا کرتے تھے، یعنی جمعرات کے دن نکلنا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھا۔ تو ناظرین اکرام، اس سے پتہ چلتا ہے کہ جمعرات کے دن کا انتخاب اگر کسی کے لیے امکان ہو تو پھر اسے چاہیے کہ وہ جمعرات کے دن کا انتخاب کرے۔ اور اسی طرح سے سفر کے آداب میں سے یہ ناظرین اکرام کہ اگر کوئی آدمی بلندی کے اوپر چڑھتا ہے تو اسے کیا کہنا چاہیے، اور ڈھلان کی طرف آئے تو کیا کہنا چاہیے، کیونکہ سفر میں راستے ایک جیسے نہیں ہوتے، کبھی اونچائی ہوتی ہے، کبھی ڈھلان ہوتا ہے۔ تو ابو داؤد کی حدیث ہے، حدیث نمبر 2599 حدیث ہے۔ حدیث یہ ہے، عبداللہ بن عمر کہتے رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا لشکر جب بلندی کے اوپر جاتے، یعنی اونچائی اور اوپر کا حصہ آتا تو تکبیر کہتے تھے، اللہ اکبر اللہ اکبر کہتے۔ وَإِذَا هَبَطُوا، اور جب نیچے کی طرف آتی ان کی سواریاں، جب ان کا لشکر نیچے کی طرف آتا، اللہ کے نبی اور صحابہ سبحوا، تسبیح کرتے تھے، سبحان اللہ کہتے تھے۔ اور اسی طرح سے بخاری کی بھی اندر یہ الفاظ ہیں، صحیح بخاری 2992 حدیث، جس میں صحابی رسول بیان کرتے ہیں جو ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ ہیں کہ ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر پر تھے، تو جب ہم کسی اونچی جگہ پر جاتے، کسی وادی کے اوپری حصے کی طرف جاتے، تو حللنا وکبرنا، تو ہم تحلیل لا الہ الا اللہ اللہ اکبر کہتے اور ہماری آوازیں بلند ہو جاتی۔ تو یہ بھی ثابت ہے ناظرین کرام، لہٰذا اذکار کا خصوصی خیال ہمیں کرنا چاہیے کہ اگر بلندی کی طرف جائیں تو پھر ہمیں چاہیے کہ ہم تکبیر کا اہتمام کریں، اور اگر ڈھلان کی طرف آئیں تو پھر سبحان اللہ کہیں، اللہ کے ذکر کا اہتمام کریں۔ اور اسی طرح ناظرین اکرام، سفر کے آداب میں سے ایک ادب یہ بھی ہے کہ کوئی آدمی سفر میں نکلتا ہے تو اسے جان لینا چاہیے کہ سفر یہ دعا کی قبولیت کے مواقع میں سے ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جیسا کہ سنن ترمذی کی حدیث ہے، حدیث نمبر 3448، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 دعوات مستجابات، آپ نے کہا کہ 3 دعائیں ایسی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ قبول کر لیتا ہے، یعنی قبولیت ہو جاتی ہے ان دعاؤں کی۔ آپ نے کہا دعوت المظلوم، مظلوم کی دعا، جب وہ دعا کرتا ہے، دشمن کے خلاف بد دعا کرتا ہے۔ آپ نے کہا وہ دعوت المسافر، اور مسافر کی دعا، یعنی جب بھی سفر کی حالت میں ہے تو سمجھ لیجئے کہ یہ دعا کا موقع ہے ہمارے لیے، جو ضرورتیں ہماری ہیں، حاجتیں ہیں، پریشانیاں ہیں، سفر ہمارے لیے بہت اچھا موقع ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سفر، اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ دعا کو قبول کر لیتا ہے۔ اور تیسرا ہے دعوت الوالد علی ولدہ، کہ کوئی والد اپنے اولاد کے لیے دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول کر لیتا ہے۔ تو یہ 3 قسم کی دعائیں ہیں ناظرین اکرام جنہیں اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ سفر کو غنیمت جانیں، سفر کو گناہ میں، معصیت میں لگانے کے بجائے ہم سفر کی حالت میں ذکر کا اہتمام کریں، تلاوت کا اہتمام کریں، اور اسی طرح سے دعا کا خصوصی اہتمام کریں، کیونکہ حدیث میں صاف لفظ میں کہا گیا وہ دعوت المسافر، مسافر کی جو دعا ہوتی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے قبول کرتا ہے۔ اور اسی طرح ناظرین اکرام، ایک اہم اور ضروری ادب جس کا تعلق خواتین سے ہے، وہ ادب ہے ناظرین اکرام، صحیح بخاری حدیث نمبر 1862 حدیث ہے۔ حدیث کیا ہے؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تسافر المرأة الا مع ذی محرم، کہ عورت بغیر محرم کے سفر نہ کرے، سفر نہیں کر سکتی ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب منع کر دیا تو ایک شخص کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا، اے اللہ کے رسول، میں فلاں جنگ میں نکلنے کے لیے اپنا نام لکھوا چکا ہوں، اور میری بیوی حج کے لیے جا چکی ہیں، یعنی بغیر محرم کے ہی۔ آپ علیہ الصلوۃ نے کہا اخرج معها، آپ نے کہا جاؤ، جبکہ وہ جنگ میں نام لکھا چکے ہیں، غزوے کے لیے نام لکھا چکے ہیں، لیکن اللہ کے نبی نے کہا جاؤ، اس کے ساتھ جا کر کے حج کرو، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں غزوہ چھوڑنے کا حکم دیا اور جا کر کے اپنی بیوی کے ساتھ رہنے کا حکم دیا۔ اس کا مطلب ہے ناظرین اکرام کہ عورت بغیر محرم کے سفر نہیں کر سکتی ہے۔ یہ شریعت کا واضح ترین فیصلہ ہے کہ عورت کا سفر بغیر محرم کے نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ حدیث بخاری کی ابن عباس رضی اللہ عنہما کی حدیث واضح ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا لا تسافر المرأة الا مع ذی محرم، کہ عورت بغیر محرم کے سفر نہیں کر سکتی۔
اسی طرح سے جب بغیر محرم کے سفر کی بات آتی ہے تو وہ لوگ وہ خواتین جو حج پر یا عمرے پر بغیر محرم کے چلی جاتی ہیں، انہیں جان لینا چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل سے منع کیا ہے، لہذا سفر پر جانے سے پہلے کوئی محرم ہو ان کے ساتھ سفر پر جانا چاہیے۔ اور اس میں عورت کی عزت کی بھی حفاظت ہے، جان و مال کی حفاظت ہے۔ کہتے ہیں کہ آج بہت زیادہ امن و امان ہے، آج بہت زیادہ حفاظت ہے، کچھ بھی ہونا سے نہیں کرام، حدیث اپنی جگہ واضح ہے کہ عورت بغیر محرم کے سفر نہیں کر سکتی۔ اور اسی طرح اس دور میں بھی کیا حادثات نہیں ہوتے ہیں کہ عورت ایک جگہ سے نکلی لیکن اپنے گھر نہیں پہنچ سکی۔ جی، تو ایک مشہور معروف عالم دین ہیں جنہوں نے یہ واقعہ بیان کیا کہ کسی خاتون نے ان سے کہا کہ میرا معاملہ ایسا ہے کہ سفر میں اکیلی مجھے کرنا ہے اور میں یہاں پر اس ایئرپورٹ پر جاؤں گی اور یہاں سے فلائٹ لوں گی تو میں دوسرے ایئرپورٹ پر پہنچ کر کے وہاں سے میرا کوئی رشتہ دار ہے، میرے شوہر مجھے لے جائیں گے۔ تو انہوں نے بتایا کہ اکیلے سفر سے منع کیا گیا ہے۔ اس عورت نے کہا اس میں تو پوری حفاظت پائی جاتی ہے آج کے دور میں۔ تو وہ گئی اور کہتے ہیں کہ فلائٹ میں سوار ہونے کے بعد وہ فلائٹ میں بے ہوش ہو کر کے گر گئی۔ اور سوچے بے ہوش ہو کر کے گر گئی تو پھر کون اٹھائیں گے اس کو، اور پھر میڈیکل ان کے لیے سہولیات فراہم کرنے کے لیے اس کو کہاں لے جایا جائے گا، کہاں وہ رہے گی، اب ہوش ہی نہیں ہے اس کو۔ وہ خود شیخ بیان کر رہے ہیں جس عورت نے ان سے سوال کیا تھا وہ خود بے ہوش ہو گئی فلائٹ میں۔ اب کہاں لے جائیں گے، کون لے جائے گا، سیفٹی کی ذمہ داری کس کی ہوگی، عزت کی حفاظت کی ذمہ داری کس کی ہوگی، سامان کی حفاظت کی ذمہ داری کس کی ہوگی۔ لہٰذا شریعت کا یہ حکم آج بھی ہے اور ہمیشہ رہے گا کہ عورت کو چاہیے کہ سفر کے لیے کوئی محرم ساتھ میں رکھے، چاہے شوہر ہو، چاہے والد ہو، چاہے بھائی ہو۔ محرم اگر ساتھ ہو تو یہ سفر درست ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اور اسی طرح ناظرین اکرام سفر کے آداب میں سے یہ بھی اہم ادب ہے کہ مومن کو چاہیے کہ سفر کے دوران اخلاق حمیدہ، آداب شرعیہ کا پورا خیال رکھے، جھگڑوں سے، لوگوں سے بھیڑ جانے سے، اذیت پہنچانے سے، غیبت سے، چغلی سے، ان چیزوں سے بچے، اور قیل و قال سے اور بہت زیادہ ایسے امور سے جن میں مومن کو نہیں جانا چاہیے اس سے بچنا چاہیے۔ کیوں ناظرین اکرام سفر میں کیا ہوتا ہے، آدمی پوری مشغولیات سے کٹ جاتا ہے، اس کا جو کام ہوتا ہے روزانہ کا جو روٹین ہے اس سے وہ کٹ جاتا ہے۔ اب مصروفیات سے پوری طرح وہ کٹ چکا ہے تو وہ کیا کرتا ہے، اب اپنے ساتھ میں ہے، جو بھی ساتھ میں ان کا گفتگو کرتا ہے، اب گفتگو کرتے ہوئے حدود کا خیال نہیں کرتا ہے۔ ادب یہ ہے کہ سفر کے ساتھ آپ اخلاق کو نہ بھولیں، کسی کو ہماری وجہ سے پریشانی نہ ہو، دھکم دھکی کرنا یا کسی کو اذیت دینا، اس سے بچنا چاہیے۔ اور اسی طرح سے ایک اہم ادب ہے وہ یہ ہے کہ عورت جو بھی سفر میں جانے والے ہیں، عورت ہے پردے کا خاص خیال رکھے، اور مرد ہے تو اسے بھی چاہیے کہ عورتوں کا خیال رکھے۔ اس کا مطلب کوئی مسلمان بیٹی ہے یا کوئی بھی خاتون ہے، شرعی طور پر کسی غیر محرم کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھنا درست نہیں ہے، اور اسی طرح سے کسی طرح سے انہیں چھونے کی کوشش کرنا یا انہیں پریشان کرنے کی کوشش کرنا یا کسی طرح سے برائی کے راستے پر چلنا بہت قبیح ہے، کیونکہ سفر میں بھیڑ بھاڑ ہوتی ہے، ہر آدمی چوکنا نہیں ہوتا، یا لوگ کبھی غفلت میں ہوتے ہیں، یا موقع ہی ایسا ہوتا ہے کوئی اس کا غلط فائدہ نہ اٹھائے۔ کوئی دیکھے نہ دیکھے اللہ دیکھ رہا ہے، کوئی سنے نہ سنے اللہ سن رہا ہے، ہر چیز کو دیکھتا ہے، ہر چیز کو وہ جانتا ہے، ہمارے سینوں کے بھیدوں کو، رازوں کو وہ جانتا ہے، ہمارے نیتوں کو وہ جانتا ہے۔ لہٰذا اس کا خیال رکھے، کوئی دیکھے نہ دیکھے اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ اسی طرح سے سفر میں نمازوں کی پابندی کا خیال رکھنا، سفر میں گئے اس کا یہ مطلب نہیں کہ نماز معاف ہو گئی، لیکن سفر میں آسانی کی گئی ہے، آپ سفر میں قصر نماز پڑھ سکتے ہیں، اور اسی طرح سفر میں جمع بین الصلاتین دو نمازوں کو ایک کر کے پڑھ سکتے ہیں، اسی طرح پانی نہ ملے تو تیمم کر سکتے ہیں۔ یہ ساری رخصتیں موجود ہیں جس کی تفصیل گزر چکی ہمارے ہمارا پچھلا جو پروگرام تھا اس میں یہ تفصیلات گزر چکی ہیں، آپ اس کی طرف مراجعہ کریں۔ دوائف سلفیہ کی جانب سے طہارت کے احکام مسائل میں ساری چیزیں آ چکی ہیں، لہٰذا سفر میں آسانی ہے، اس آسانی سے فائدہ اٹھائیں، لیکن نمازوں کی پابندی بھی رہے۔ اور آخری بات ہے وہ یہ کہ اگر کوئی آدمی سفر پر ہے اسے چاہیے کہ جتنا جلدی ہو سکتا ہے اتنا جلدی گھر لوٹ جائے۔ کیوں لوٹ جانا چاہیے؟ اس کی دلیل ہے صحیح بخاری حدیث نمبر 3001 اور صحیح مسلم 1927۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا السفر قطعۃ من العذاب، آپ نے کہا سفر عذاب کا ایک ٹکڑا ہے۔ یمنع احدکم طعامہ وشرابہ ونومہ، سفر تم روک دیتا ہے کھانے کو، پینے کو اور نیند کو، یعنی تینوں چیزیں متاثر ہوتی ہیں۔ سفر میں تین چیزیں جو ضروری ہوتی ہیں انسان کی، کھانا، پانی اور نیند، تینوں پر اثر ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا اسی لیے عذاب کا
ٹکڑا کہا آپ نے. چاہے آپ کسی کے ساتھ کہیں پر بھی سفر کیجیے یا کسی بھی سواری سفر کیجیے، بہر صورت آپ کے کھانے پینے اور سونے پر اثر ہوتا ہے، اور یہ عذاب کا ٹکڑا ہے. اسی لیے آپ نے کیا کہا، فَإِذَا قَضَى أَحَدُكُمْ نُهْمَتَهُ فَلْيُعَجِّلْ إِلَىٰ أَهْلِهِ. ادب یہ ہے، ضرورت پوری ہو گئی، کام ہو گیا، فوراً گھر لوٹ جائیے. اس میں خیر عافیت ہے، آپ کی صحت کا بھی خیال ہے، اس میں آپ کے دین کا بھی خیال ہے، اس میں آپ کے جان مال کی حفاظت کا بھی خیال ہے، اس میں اور آپ کے گھر والوں کی عزت و آبرو، گھر والوں کے مال کا، گھر کا بھی خیال ہے اس میں. اور اسی طرح انسان بے حیائی کے بہت سارے کاموں سے بچا رہ جاتا ہے. بہت فوائد ہیں. کام ہو گیا فوراً لوٹ جانا چاہیے، گھر کی طرف لوٹ جانا چاہیے، کیونکہ ہم نہیں جانتے کہ کون سے فتنے آ کر کے ہمیں گھیر لیں گے. یہ اہم ادب ہے. اور آخری بات ہے وہ یہ بھی سنت میں سے ہے کہ اگر کوئی آدمی سفر سے لوٹے اور اگر اس کی گھر کے قریب مسجد ہے تو پہلے جا کر کے 2 رکعت نماز پڑھے اور پھر گھر کو آئے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کیا کرتے تھے، جیسا کہ بخاری کی حدیث ہے 2604 حدیث، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر سے لوٹتے پہلے مسجد میں جاتے، نماز پڑھتے 2 رکعت اور پھر آپ بیٹھ جاتے تھے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس کا بھی ہم خیال کریں، یہ بھی ایک سنت ہے جس کا خیال ہونا چاہیے. تو ناظرین اکرام، کل ملا کر کے یہ سفر کے آداب میں سے ہے، اور آداب میں سے یہ بھی ہے کہ ایک دوسرے کا تعاون کرنا. چونکہ سفر میں شریک ہو کر کے جا رہے ہیں، مہمان ہیں ساتھ میں یا مسافر ہمارے رشتہ دار ہیں یا دوست ہیں، کوئی بھی ہیں، تو کھانا خریدنا ہے یا سامان خریدنا ہے تو کسی ایک پر بوجھ نہ ڈالیں، آپس میں تقسیم کر لینا، سمجھداری سے اس معاملے کو دیکھنا، ایک دوسرے کو پریشانی میں نہ ڈالیں، ان ساری چیزوں کا خیال کرنا چاہیے ناظرین اکرام. تو یہ سفر کے چند آداب ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھے. اس کے بعد ناظرین اکرام آئیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ ادب کا ایک اہم مرحلہ وہ ہوتا ہے جس میں ایک مومن کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کے سلسلے میں غور کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ کی نعمتیں بہت ساری ناظرین اکرام جو اللہ تعالیٰ نے ہم کو عطا کی ہیں، ہم ان نعمتوں کو شمار بھی نہیں کر سکتے، جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس بات کو وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے کہ اللہ کی نعمتیں ہم چاہیں بھی تو شمار نہیں کر سکتے، اتنی نعمتیں اللہ نے ہم کو دی ہیں. اب ان نعمتوں کا تقاضا کیا ہے جو ہم پر عائد ہوتا ہے؟ اس کا تقاضا یہ ناظرین اکرام کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان نعمتوں پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا یہ اللہ تعالیٰ کے ادب میں سے ہے، اور اس نعمت کی قدردانی ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہم کو عطا کر دی. اب دیکھیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اتنی مخلوقات بنائی، ان مخلوقات میں اللہ تعالیٰ نے ہم کو ایک مقام عطا کیا ہے. انسانوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شرف عطا کیا ہے. اب انسانوں کو دیکھیے اللہ نے اسے کتنا اچھا بنایا ہے، جانوروں کو دیکھیے ان میں ہمیں کتنا فرق اللہ نے رکھا ہے. عزت و آبرو کی حفاظت کیسے ہوتی ہے، کھانا پینا ہم کیسا کھاتے اور پیتے ہیں، کیسے سوتے ہیں، کیسے علاج کرتے ہیں، کیسے ایک دوسرے کا تعاون کرتے ہیں. جانوروں کو آپ دیکھیے، اگر وہ بیمار ہو جائیں ایک دوسرے کا تعاون وہ کیسے کریں گے، اور اسی طرح سے وہ ایک اپنے کھانے اور اپنے سونے کا کیا نظم ہے، ان کے گھروں کا کیا نظم ہے. اللہ کی وہی مخلوق، اللہ نے ان کا بھی انتظام کیا ہے. لیکن انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے بڑی آسانیاں دی ہیں، بڑا فضل ہے اللہ تعالیٰ نے جو ہم کو عطا کیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو زبان دی ہے جس سے وہ بول پاتا ہے، ایک دوسرے سے وہ بات کرتے ہیں. کیا جانور بات کرتے ہیں، کیا پرندے بات کرتے ہیں آپس میں؟ انسان ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں، ایک دوسرے کو سمجھاتے ہیں، ایک دوسرے کو نصیحت کرتے ہیں. عقل کی نعمت اللہ تعالیٰ نے ہم کو دی ہے. اسی لیے اہل علم نے کہا کہ یہ جو عقل کی نعمت ہے، اسی نعمت سے انسان جانوروں سے الگ دکھتا ہے. عقل نہ ہو تو پھر وہ بھی جانوروں کی طرح ہو جائے گا. عقل سے انسان کو سمجھ میں آتا ہے کہ یہ کرنا چاہیے، یہ نہیں کرنا چاہیے، ایسے کریں گے تو زیادہ فائدہ ہے، ایسے کریں گے تو نقصان ہے، ایسے کریں گے تو فائدہ کم نقصان زیادہ ہے. یہ عقل اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو دے دی ہے. اور آپ دین کی بات کریں، اتنے سارے مذاہب ہیں، افکار ہیں اور دھرم ہیں، اس کے درمیان اللہ نے ہم کو اسلام دیا جو واضح دین، حق دین ہے، جس کی پیشن گوئیاں پچھلی کتابوں میں موجود ہیں. جس دین کا ہر حکم، ہر تعلیم اپنے اندر حقانیت اور دلیل رکھتی ہے کہ یہ دین برحق دین ہے، اللہ کا آخری دین ہے. تو یہ دین اللہ نے ہم کو دیا، سنت کا علم اللہ نے ہم کو دیا، رسول کا طریقہ، بدعات سے کیسے بچنا ہے، شرک سے کیسے بچنا ہے. تو ان نعمتوں کو پانے کے بعد مومن کو کیا کرنا چاہیے؟ مومن کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرے. اسی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لوگوں کو نعمتیں دیں تو اللہ نے شکر کا بھی حکم دیا ہے. جیسے کہ سورہ بقرہ آیت نمبر 172 اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے کھاؤ جو پاکیزہ رزق اور میں نے جو تمہیں میں نے دیا ہے. واشکروا للہ،
اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرو، ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے ہو۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان نعمتوں کا ذکر کر کے کہا شکر ادا کرو، اور یہ بھی بتا دیا گیا کہ آپ جتنا چاہے اللہ کی نعمتوں کو گن نہیں سکتے۔ سورہ ابراہیم آیت نمبر 34 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، اور جو کچھ تم نے مانگا اللہ نے وہ ساری چیزیں تمہیں دی ہیں۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم چاہو اللہ کی نعمتوں کو گننا تو تم گن نہیں سکتے۔ ان الانسان لظلوم کفار، بے شک انسان اللہ تعالیٰ کا ناشکرا اور ظلم کرنے والا واقع ہوا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے واضح کیا کہ اللہ کی نعمتوں کو ہم شمار نہیں کر سکتے، لیکن ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کریں۔ اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی کہ ہم اللہ سے دعا مانگنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شکر کرنے میں آسانی پیدا کرے۔ اتنی نعمتیں ہمیں دی گئی ہیں، اس کے شکر کے لیے اللہ تعالیٰ سے آسانی طلب کرنا چاہیے۔ کیا دلیل ہے؟ ابو داؤد حدیث نمبر 1522 حدیث، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور آپ نے کہا یا معاذ، اے معاذ واللہ انی لاحبک، آپ نے کہا اے معاذ اللہ کی قسم میں تم سے محبت کرتا ہوں، واللہ انی لاحبک، آپ نے کہا اللہ کی قسم اے معاذ میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ فقال اوصیک یا معاذ، آپ نے کہا اے معاذ میں تمہیں وصیت کرتا ہوں، لا تدعن فی دبر کل صلاۃ تقول، ہر نماز کے بعد یہ بولنا مت چھوڑنا، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اللہ کے نبی نے ہاتھ پکڑ کر کے حضرت معاذ کو اس محبت کا اظہار کر کے آپ نے وصیت کیا، آپ نے کہا اوصیک، میں تمہیں وصیت کرتا ہوں اے معاذ، یہ 3 دعائیں ہمیں کرنا ہے۔ اللہم اعنی علی ذکرک، اے اللہ ذکر کرنے میں تو ہماری مدد فرما، و شکرک، اے اللہ تیرا شکر ادا کرنے میں مدد فرما، و حسن عبادتک، اور اللہ صحیح طور پر تیری عبادت کرنے میں ہمارے لیے آسانی پیدا فرما۔ یہ دعا اللہ کے لیے سکھائی، اس کا مطلب شکر اتنا اہم ہے کہ اس کی ادائیگی کے لیے ہمیں اللہ سے ہر نماز کے بعد مدد مانگنی ہے کہ اللہ مدد کر، کیونکہ اللہ مدد نہیں کرے گا تو ہم کیسے شکر ادا کریں گے؟ اتنی نعمتیں ہیں، اور شکر جو نہیں ادا کرتے ناظرین اکرام، اس کا مسئلہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہو جاتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ناشکرے ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا کیا معاملہ ہوتا ہے؟ سورہ ابراہیم آیت نمبر 7 اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اللہ تعالیٰ اس میں اعلان کرتا ہے کہ اگر تم شکر کرو گے تو میں نعمتوں میں اضافہ کروں گا، اور اگر تم نے کفر کیا، ناشکری کی، تو میرا عذاب بڑا سخت ہے، اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے۔ تو یہ آیت کریمہ ایسے جس کے بارے میں بعض سلف نے کہا قید النعم بالشکر، نعمتوں کو شکر کے ذریعے سے قید کر لو، یعنی اگر کوئی چاہتا ہے کہ نعمت ہے تو نعمت باقی رہ جائے اس کے پاس، تو اسے چاہیے کہ اس نعمت کا شکر ادا کرے، کیونکہ اللہ کہتا ہے لئن شکرتم، اگر تم نے شکر کیا، لازیدنکم، تو میں تمہارے لیے نعمت میں اضافہ کر دوں گا، اور اگر تم نے کفر کیا، انکار کیا، ناشکری کی، تو میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ تو ناظرین اکرام اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، کیونکہ اس سے نعمتیں باقی رہتی ہیں، اور ناشکری سے بچنا چاہیے۔ اب سوال یہ ناظرین اکرام کہ شکر کیسے ادا کرنا چاہیے مومن کو؟ تو شکر کے 3 ارکان ہیں۔ سب سے پہلا شکر القلب، دل کا شکر ادا کرنا، شکر اللسان، زبان کا شکر ادا کرنا، شکر الجوارح، جسم کا شکر ادا کرنا۔ اب تینوں کو سمجھتے ناظرین اکرام۔ سب سے پہلے ہے شکر القلب، دل سے اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرنا۔ کیا مطلب ہے دل سے شکر ادا کرنے کا؟ مطلب یہ ہے کہ مومن اس نعمت کی قیمت اور قدر کو اپنے دل میں محسوس کرے جو اللہ نے اس کو دی ہے، کہ اللہ نے کتنی بڑی نعمت دی، اللہ نے مجھے صحت دی، آنکھ، پیر دیے، گھر دیا، اللہ نے رشتہ دار دیے، اللہ نے مال دیا، رزق حلال دیا، دین دیا، اسلام دیا، ایمان دیا، صحابہ سے محبت دی، اور اللہ نے ہمیں پاک و صاف ہوا، فضا دی، اور یہ ساری نعمتیں، دنیا کا یہ نظام اللہ نے ہم کو دیا۔ تو اللہ کی نعمتوں کی قدردانی دل سے کرنا، معمولی نہیں سمجھنا، اور یہ ماننا کہ یہ ساری نعمتیں اللہ ہی نے مجھے دی ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، جو بھی نعمت تمہارے پاس ہے وہ اللہ کی جانب سے۔ تو یہ اعتراف کرنا کہ اللہ ہی کی جانب سے، یہ مستحب نہیں ہے بلکہ یہ واجب ہے۔ اگر کوئی اس نعمت کو غیر اللہ کی طرف منسوب کر دے تو یہ کفر ہے۔ اسی لیے عبدالرحمن بن ناصر السعدی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ نعمت کا اعتراف کرنا اپنے دل سے
یہ انسان کی توحید میں سے ہے۔ تو ناظرین اکرام، مومن کو چاہیے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت کا اعتراف کرے اپنے دل سے، اور اسی طرح سے اہل علم نے کہا کہ دوسرا ہے شکر اللسان، زبان سے شکر، وہ یہ ہے کہ زبانی طور پر آدمی اعتراف کرے، اپنے دل میں تو اعتراف کرتا ہی ہے، اللہ کی اس نعمت کی قدردانی کرتا ہے، مانتا ہے، احساس کرتا ہے، قدر کرتا ہے، ساتھ ہی ساتھ زبان سے اس کا اعتراف کرے کہ اللہ تعالیٰ ہی نے مجھے یہ چیز عطا کی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرتا رہے، اللہ کی تعریف کرے الحمدللہ کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے نعمت عطا کی۔ جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، میں نے آپ کو عائل، مال کی، اللہ کے نبی علیہ السلام مال کی کمی تھی، اللہ نے آپ کو بے نیاز کر دیا، تو آخر میں اللہ نے کیا کہا؟ فَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اللہ کی نعمتوں کو بیان کیجیے۔ ابن کثیر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول سے کہا جیسے اللہ تعالیٰ نے مال کی کمی تھی تو آپ کو اللہ نے مال دیا، بے نیاز کر دیا، تو اب اس نعمت کو آپ بیان کیجئے۔ تو زبان سے شکر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کو بیان کرنا، الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا کیا، اللہ کا یہ فضل ہے۔ وہاں پر بیان کرنا جہاں پر نظر بد کا خوف نہ ہو، حسد کا خوف نہ ہو، بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی طرف اسے منسوب کرنا، تو یہ ہے زبان سے شکر ناظرین کرام۔ اور تیسرا جو شکر ہے وہ ہے شکر الجوارح۔ اسی لیے زبان سے شکر کے بارے میں ایک قول ہے، وہ قول ہے کہ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کہتے ہیں تذاکروا النعم، اللہ کی نعمتیں کیا کیا ہیں اس پر گفتگو کرنا چاہیے۔ ہمیں آپس میں جب ملاقات کرتے ہیں نا تو اس میں اللہ تعالیٰ کی نعمتیں کون سی ہیں اور کیا کیا نعمتیں ہیں اس کے بارے میں آپس میں ہمیں ڈسکشن کرنا چاہیے، بات چیت کرنا چاہیے۔ کیونکہ وہ کہتے فَإِنَّ ذِكْرَهَا شُكْرٌ، کیونکہ ان نعمتوں کا تذکرہ کرنا یہ شکر ہے، اس کا اظہار کرنا شکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نعمتیں ہم کو فراہم کی ہیں۔ اور اسی طرح ناظرین اکرام تیسرا اور آخری شکر کا رکن ہے وہ شکر الجوارح، کہ انسان اپنے جسم سے اللہ کا شکر ادا کرے، یعنی اپنے جسم سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کرے، نافرمانی اور گناہوں کی کاموں سے بچے، یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے۔ نعمت آپ کو مل گئی، آپ جسم سے آپ اللہ کی فرمانبردار رہیے، یہ بتاتا ہے کہ آپ شکر گزاریں۔ کیا دلیل ہے؟ صحیح بخاری حدیث نمبر 4557، صحیح مسلم 2820 حدیث ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کہتی ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب کھڑے ہوتے قیام اللیل، رات میں نماز پڑھنے کے لیے، اتنا لمبا آپ کا قیام ہوتا کہ آپ کے پیر میں سوجن پڑ جاتی تھی، آپ کے پیر سوج جایا کرتے تھے، اتنا آپ کھڑے ہوتے تھے قیام میں۔ تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کہتی ہیں میں نے کہا اے اللہ کے رسول اتصنع ھذا، آپ اتنا عبادت کرتے ہیں، اتنا عمل کرتے ہیں، جبکہ اللہ نے آپ کے اگلے پچھلے گناہ سب معاف کر دیے۔ تو اللہ کے نبی نے کہا یا عائشہ افلا اکون عبدا شکورا، آپ نے کہا عائشہ کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ سے کہتے ہیں کہ میں اللہ کا شکر گزار بندہ بننا چاہتا ہوں، اس لیے آپ اللہ کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں۔ اسی لیے ابن بطال رحمہ اللہ نے نقل کیا ہے کہ انسان کا جو شکر ہے، بندے کا جو شکر ہے، ایک تو یہ کہ اقرار کرے کہ بأن ذلک من اللہ، کی یہ نعمت اللہ کی جانب سے ہے، اور حقیقت میں جو اقرار ہے وہ اس کا کام اور فعل ہے، عمل ہے، کیونکہ زبان سے اقرار کر دے اور جسم سے ٹھکرا دے تو ایسا نہیں، حقیقت میں زبان سے اقرار کے ساتھ جسم سے عمل کرے، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالی نے داؤد علیہ السلام کو کہا اعملوا آل داؤد شکرا، اے داؤد کے گھر والوں شکر کے طور پر عمل صالح کرو، نیک عمل کرو۔ تو یہ ہے ناظرین اکرام شکر کے حوالے سے کہ شکر کے یہ 3 ارکان ہوتے ہیں۔ تو لہٰذا ناظرین اکرام جو واجبی چیز ہے وہی کہ انسان نیکی جو اطاعت ہے وہ کام کرے اور نافرمانی سے بچے، اور اچھا یہ ہے کہ انسان اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی حمد بیان کرے کثرت سے، اور نعمت کو اللہ کی طرف منسوب کرے، غیر اللہ کی طرف منسوب نہ کرے۔ اور یہ جو شکر ہے یہ شکر مومنین کی صفات میں سے ہے، اور یہ جو شکر ہے یہ شکر اللہ تبارک و تعالیٰ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ہم شکر گزار بندے کیسے بنتے ہیں؟ جب ہم متقی و پرہیزگار بن جائیں، اور اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے جو دیا ہے اس پر قناعت اختیار کر لیں، اور اسی طرح سے چاشت کی نماز کا اہتمام کریں، اور اسی طرح سے دعا کریں، اور اسی طرح اللہ کی نعمتوں پر غور و خوض کریں، تو ان سارے امور سے ناظرین اکرام انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر گزار بندہ بنتا ہے۔ اور شکر گزاری کیسے آتی ہے؟
اس کے کئی طریقے ہیں، ان میں سے ایک طریقہ جو مذکور حدیث کے مطابق کہ مومن ہمیشہ اپنے سے نیچے لوگوں کو دیکھے تو شکر گزاری پیدا ہوگی۔ ہم کہہ رہے ہیں بیمار ہیں، آپ دیکھیے لوگ زندہ بھی نہیں ہیں، لوگ مارے گئے ہیں، مر چکے ہیں، ہلاک ہو گئے، جنگوں میں ہلاک ہو گئے، ایکسیڈنٹ میں، بیماری میں، ہم کم از کم زندہ تو ہیں الحمدللہ۔ اپنے سے نیچے لوگوں کو دیکھیں گے ہمیشہ تو شکر گزاری کا جذبہ پیدا ہوگا۔ آپ کے پاس کچھ کم ہے، آپ سے نیچے بہت لوگ ہیں جن کے پاس وہ بھی نہیں ہے جو زندگی آپ جی رہے ہیں۔ کئی لاکھ لوگ ویسی زندگی جینا چاہتے ہیں جن کے پاس چھت نہیں، بیوی بچے نہیں، گھر بار نہیں، کھانا نہیں، وہ ہمیں دیکھ کر خواہش کرتے ہیں کہ کم از کم اتنی زندگی مل جائے تو میں بادشاہ کی طرح رہوں گا۔ لہٰذا ہمیشہ اپنے سے نیچے لوگوں کو دیکھنا چاہیے۔ اور دوسرا، اسے جان لینا چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو نعمتیں اسے دی ہیں وہ نعمتیں بہت بڑی ہیں اور اس کا گناہ بہت بڑا ہے۔ یعنی گناہ اتنا زیادہ وہ کر رہا ہے پھر بھی اللہ نعمتیں دے رہا ہے، تو اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ ورنہ ہوتا کیا ہے، غلام کام نہیں کرے گا تو مالک اسے کیا کھلائے گا، کیا دے گا اس کو؟ لیکن اللہ تعالیٰ کا معاملہ دیکھیے، نافرمانی کرتے جا رہے ہیں لیکن نعمتیں مل رہی ہیں۔ کوئی آدمی کسی کمپنی میں کام کرتا ہے، ڈیوٹی پہ جا نہیں رہا ہے، وہ مہینے میں 1 دن 2 دن گیا تو کیا پورے مہینے کی سیلری اس کو مل جائے گی؟ کیا اس کو پوری تنخواہ مل جائے گی؟ کیا اسے کچھ نہیں کہا جائے گا؟ لیکن آپ دیکھیے مومن اتنی ہم تقصیر کر رہے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نعمتیں دے رہا ہے، تو لہٰذا اس بات کا احساس ہونا چاہیے۔ تیسری چیز جس سے شکر گزاری کی توفیق انسان کو ملتی ہے، غافل لوگوں کی صحبت میں نہیں رہنا چاہیے جو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے قدردان نہیں ہیں، ایسے لوگوں سے مومن کو بچنا چاہیے۔ تو شکر کے حوالے سے چند باتیں تھے ناظرین اکرام جو میں نے آپ کے سامنے رکھی، ہم سب کو اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ اس کے بعد ناظرین اکرام جو لازمی ادب ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ وہ یہ کہ زندگی میں صرف خوشحالی ہی نہیں، زندگی کے اندر تنگی بھی آتی ہے، صرف خوشی ہی نہیں زندگی کے اندر دکھ بھی آتے ہیں، صرف زندگی میں کشادگی ہی نہیں تنگی بھی آتی ہے، زندگی میں صرف محبت ہی نہیں نفرت بھی ہم کو ملتی ہے، زندگی میں صرف انسان کو راحت ہی نہیں انسان کو بے چینی بھی ملتی ہے۔ تو یہ زندگی کا لازمی حصہ ہے۔ دنیا میں کوئی انسان آپ پوچھ لیں کہ آپ بتاؤ زندگی میں کیسے ہو، ایسا ایک انسان بھی نہیں ملے گا اگرچہ کہ دنیا کا سب سے مالدار انسان ہو، وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے۔ کوئی نہ کوئی پریشانی ضرور ہے، کوئی نہ کوئی بات ہے جس کی وہ فکر ہے، اسے پریشانی ہے، اسے ڈر ہے، اسے دکھ ہے، اسے افسوس ہے، اسے کوئی عدالتوں کے چکر کاٹ رہا ہے، کوئی فیملی کو لے کر پریشان ہے، کوئی صحت کو لے کر پریشان ہے، چاہے مالداری کیوں نہ ہو، کوئی اولاد کو لے کر کے پریشان ہے، کوئی رشتوں کو لے کر کے پریشان ہے، کوئی دشمنوں کو لے کر کے پریشان ہے، کوئی دوسرے اس کے مقابلے کرنے والے جو اس کے کمپیٹیٹر ہیں ان سے پریشان ہے، نہ جانے کیا کیا پریشانیاں ہیں۔ تو شریعت کہتی ہے کہ ہمیشہ مومن کوئی ادب کا خیال رکھنا چاہیے کہ وہ صبر کرنے والا ہو، صبر کرے۔ صبر کا مطلب اپنے آپ کو روک کر رکھنا گناہ کے کام سے، شکوے شکایت سے، جزا فضا سے، منہ پر تھپڑ مارنے، کپڑے پھاڑنے سے صبر کا مظاہرہ کرے۔ کیوں؟ سورہ بقرہ آیت نمبر 153 اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ آپ دیکھیے انبیاء علیہ السلام نے کتنا صبر کیا ہے۔ سورہ نحل آیت 120 ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا ولم یکن من المشرکین۔ ابراہیم علیہ السلام کو آپ دیکھیے کتنے فرمانبردار تھے اللہ تعالیٰ کے، انہیں آگ میں پھینکا گیا اور وہ صبر کرتے ہیں اور کہتے حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اللہ ہمارے لیے کافی ہے، وہ بہترین کارساز ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے صبر کیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا آپ کو تکلیف دی گئی مشرکین کی جانب سے، آپ کا بیکاٹ کیا گیا مکہ میں، آپ کے صحابہ کو حبشہ ہجرت کرنی پڑی، مدینہ سے ہجرت کرنی پڑی، آپ کے چچا شہید کیے گئے، آپ کی بیٹے، آپ کی بیٹیاں ساری کی ساری، ایک بیٹی چھوڑ کر سب انتقال کر گئے آپ کی زندگی میں، آپ کی بیوی حضرت خدیجہ کا انتقال ہوا، مشرکین نے آپ کو پتھر مارے، آپ کے اوپر اونٹ کی اوجھڑی ڈال دی، آپ کے دانت ٹوٹ گئے، شہید ہو گئے، آپ کے قریبی ساتھی حضرت حمزہ آپ کے جو چچا کو شہید کر دیا گیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی سازشیں کی گئیں، آپ کے کھانے میں زہر ملایا گیا، کھانے کے لیے زہر ملایا گیا، اوپر چکی کا پارٹ گرانے کی کوشش کی گئی، نیچے آپ بیٹھے اوپر سے پتھر گرانے کی کوشش کی گئی آپ کے اوپر مشرکین کی جانب سے، کتنی آزمائشوں سے آپ گزرے لیکن ہمیشہ آپ نے صبر کیا۔ ہمارے لیے رسول کی زندگی اسوہ اور نمونہ ہے، ہمیں بھی صبر کرنا ہے، برداشت کرنا ہے۔ سورہ احزاب آیت نمبر 21 لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، رسول کی زندگی تمہارے لیے اسوہ ہے،
بہترین نمونہ ہے۔ اور صبر کب ہوتا ہے ناظرین اکرام؟ جب مصیبت آتی ہے فوراً اس وقت صبر کر لینا، وہی صبر ہے۔ انسان شکوہ شکایت کرے رو دھو کر کے، اور نعوذ باللہ تقدیر کی شکایت کر کے، اللہ کی شکایت کر کے، اور سب کچھ کر کے گریبان پھاڑنے کے بعد اگر خاموش ہو جائے تو وہ صبر نہیں ہے، اور نہ صبر کا ثواب اس کو ملے گا۔ صبر وہی صبر مانا جائے گا مصیبت آنے کے فوراً بعد انسان اپنی زبان کو شکوہ شکایت سے، اللہ کی بے ادبی سے، تقدیر پر اعتراض کرنے سے، رسول کی سنت کی مخالفت سے بچا لینا، یہی صبر ہے۔ اگر کوئی بعد میں کرے تو پھر یہ صبر نہیں مانا جائے گا۔ اسی لیے اس صبر کا خاص خیال رکھے، اس لیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الصبر عند الصدمۃ الاولی، آپ نے کہا انما الصبر، بے شک صبر، عند الصدمۃ الاولی، جیسے مصیبت انسان کو پہنچتی ہے ابتدائی مرحلہ ہوتا ہے، اسی میں صبر کرنا اصل صبر ہے۔ عند الصدمۃ الاولی، کہ جیسے ہی انسان کو مصیبت پہنچتی ہے تو جس پر انسان کو اجر ملتا ہے، وہ صبر کا ابتدائی حصہ ہوتا ہے، جس میں انسان کے لیے بہت مشکل اور بہت بھاری پن اسے محسوس ہوتا ہے۔ اس لیے کہ بعد کے دنوں میں جو صبر ہوتا ہے نا، وہ ہر آدمی کرتا ہے، وہ کرنا ہی ہے، اس کے پاس کیا راستہ ہے۔ جانوروں کو آپ دیکھیے، اگر اسے اللہ نہ کرے کسی نے مار دیا، زخم لگ گیا، وہ چیخ چیخ کر کے رو رہے ہیں، اور چیخ چیخ کر کے وہ چلا کر کے اپنے وقت گزار رہے ہیں، آخرکار تھک کر کے وہ بھی خاموش ہو جاتے ہیں۔ تو جانوروں کا صبر نہیں، انبیاء کا صبر ہمیں چاہیے۔ مصیبت آنے کے فوراً بعد مومن کو چاہیے کہ اپنے آپ کو قابو کر لے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7154 حدیث ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں یقول امرأۃ من اہلہ، اپنی بیوی سے انہوں نے کہا کیا تم فلاں عورت کو جانتی ہو؟ انہوں نے کہا ہاں۔ کہا اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس عورت کے پاس سے گزرے، وہ قبر کے پاس رو رہی تھی، اپنے بیٹے کے قبر کے پاس، تو اللہ کے نبی نے اس عورت سے کہا اتق اللہ واصبری، کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو اور صبر کرو۔ تو اس خاتون نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانا نہیں، اس نے کہا آپ مجھ سے دور جائیے، کیونکہ آپ کو مصیبت نہیں پہنچی ہے جو مجھے پہنچی ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے چلے گئے۔ کسی نے بتایا کہ تم جانتے ہو کہ وہ اللہ کے رسول تھے؟ وہ پریشان ہو کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کہنے لگے اللہ کے نبی، اللہ کی قسم میں نے آپ کو نہیں پہچانا۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا ان الصبر عند الصدمۃ الاولی، انما الصبر عند الصدمۃ الاولی، آپ نے کہا صبر ابتدائی مرحلے میں کرنا ہوتا ہے، وہی صبر اصل صبر ہے۔ لہٰذا ابتدائی مرحلے میں ناظرین اکرام ہم سب کو صبر کرنا ہوگا، یہ صبر اصل صبر ہے، اور اسی صبر سے انسان اللہ تعالیٰ کے پاس اونچا مقام اور شرف اور منزلت پاتا ہے۔ اگر یہ صبر نہ ہو تو انسان بہت سارے خیر سے محروم ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد ناظرین اکرام آئیے صبر کے اقسام میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ صبر کی کتنی قسمیں ہیں جن کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔ سب سے پہلے تو صبر ہے ناظرین اکرام، وہ ہے الصبر عن المحرمات، کہ انسان حرام چیزوں سے صبر کرے، یعنی اپنے آپ کو روک کر کے رکھے، قابو میں رکھے، یہ ہے الصبر عن المحرمات۔ اور دوسرا ہے جو صبر، وہ صبر ہے ناظرین اکرام الصبر علی الطاعات، کہ اطاعت پر وہ صبر کرے، فرما برداری پر وہ صبر کرے۔ اور تیسرا ہے الصبر علی المصائب والمحن، مصیبت پر صبر کرے۔ تینوں کو ہم سمجھتے ہیں ناظرین اکرام، صبر کا معنی ہوتا ہے روکنا، برداشت کرنا، قابو کرنا۔ اگر انسان نیکی کے لیے صبر نہ کر سکے تو پھر کیسا صبر ہے وہ؟ اب جیسے مثال کے طور پر کوئی آدمی نماز پڑھنا چاہتا ہے تو اس کے لیے وضو کرنا ہوگا، وقت نکال کر کے کھڑے ہونا ہوگا، صبر کرے اس کے لیے۔ قرآن پڑھنا ہے تو پھر وقت نکالنا ہوگا، مصحف کھول کر کے پڑھنا ہوگا، صبر کرے اس کے لیے۔ تو کوئی بھی نیکی کا کام ہے، اگر صبر نہ ہو تو پھر نیکی نہیں ہو سکتی ہے۔ تو لہذا صبر کی پہلی قسم ہے نیکی پر صبر کرنا، اور دوسری قسم ہے گناہ سے صبر کرنا، یعنی اگر کوئی آدمی گناہ کی طرف دل اس کا مائل ہو رہا ہے، گناہ کی طرف اسے دعوت مل رہی ہے، تو وہ گناہ سے اپنے آپ کو روک لے، قابو کر لے کہ میں نے اس گناہ کی طرف نہیں جاؤں گا، اس وقت اپنے آپ کو روک لینا یہ صبر ہے۔ اگر وہ گناہ کا جیسے ہی موقع مل جائے، بلکہ انتظار میں ہے جیسے موقع ملے گا میں گناہ کر لوں گا، تو ایسا آدمی نیک نہیں ہو سکتا ہے۔ نیک آدمی کون ہے؟ وہ گناہ سے اپنے آپ کو روک لے۔ جیسے یوسف علیہ السلام کے بارے میں قرآن مجید کہتا ہے، یوسف علیہ السلام کے ساتھ کیا ہوا؟ عزیز مصر کی بیوی نے یوسف علیہ السلام کے ساتھ کیا کیا؟ سورہ یوسف آیت نمبر 23 اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الابواب، کہ اس نے جو عزیز مصر کی بیوی ہے یوسف علیہ السلام کو گناہ کی طرف ورغلایا اس نے،
وغلقت الابواب، اور اس نے دروازوں کو بند کر دیا، وقالت ہیت لک، اور اس نے کہا گناہ کی طرف آؤ تاکہ گناہ ہم کریں، نعوذ باللہ۔ تو یوسف علیہ السلام کو آپ دیکھیے، یوسف علیہ السلام کی زندگی میں ہمیں جو صبر ملتا ہے ناظرین اکرام، سبحان اللہ، وہ صبر نیکی پر بھی صبر آپ کو ملے گا، اور اسی طرح سے گناہ سے کیسے اپنے آپ کو روکا، صبر کیا انہوں نے۔ یوسف علیہ السلام نے کیا کہا؟ قال معاذ اللہ، کہا بے شک میں اللہ کے پناہ میں آتا ہوں، اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، اس گناہ سے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ مانگتا ہوں، اس قبیح کام سے جس اللہ ناراض ہو جائے، میرا رب ناراض ہو جائے۔ اور پھر کہا انہ ربی احسن مثوائے، اور تیرا جو شوہر ہے اس نے میری پرورش کی، مجھ پہ خرچ کیا، میری نگرانی کی، تو اس کے ساتھ خیانت ہے۔ یہ دونوں چیزوں کو یوسف علیہ السلام نے یاد کیا۔ صبر ایسے ہونا چاہیے ناظرین کرام کہ گناہ سے پہلے انسان اپنے آپ کو روک لے، اللہ تعالیٰ کو یاد کرے کہ میرا رب اس نے مجھے اتنی نعمتیں دیں اور میں یہ کر رہا ہوں، لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کر کے اپنے آپ کو روک لے، قابو میں چلا جائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں کا بھی خیال کرے، حیا کرے۔ کوئی پڑوسی ہے گناہ کی طرف دعوت دے تو آپ سوچیں کہ پڑوسی تو ہمارے اوپر بھروسہ کرتا ہے، رشتہ دار ہمارے اوپر بھروسہ کرتے ہیں، دوست ہمارے اوپر بھروسہ کرتا ہے، اس کے بھروسے کو توڑ رہے ہیں۔ لہٰذا گناہ سے صبر، یعنی اپنے آپ کو گناہ سے دور رکھنے کے لیے قابو کرنا، برداشت کرنا۔ اور تیسرا جو صبر ہے ناظرین اکرام، وہ ہے الصبر علی المصائب، مصیبتوں پہ صبر کرنا، آزمائشوں پہ صبر کرنا، جس میں ہمارا کوئی اختیار نہیں ہے۔ اچانک کوئی بیماری آ گئی، لا قدر اللہ، اللہ صحت عافیت سے رکھے، گھر میں کوئی آزمائش ہو گئی، آفت آ گئی، آسمانی کوئی آفت آ گئی، یا کوئی اور کاروائی ہو گئی، صبر کرے، مصیبت پر صبر کرے۔ یوسف علیہ السلام کو دیکھیے کیسے صبر کیا انہوں نے، بھائیوں نے خود جو ان کے بھائی تھے کنویں میں پھینک دیا، ان کو صبر کیا انہوں نے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رضامندی کو تلاش کرتے رہے۔ تو صبر کی یہ 3 قسمیں ناظرین اکرام جس کا ہر مومن کو خیال رکھنا چاہیے، اطاعت پر صبر، گناہ سے رکنے کے لیے صبر، اور مصیبتوں پر صبر۔ یہ 3 قسمیں ہیں ناظرین اکرام جس سے انسان کا صبر پورا ہوتا ہے۔ اور یہ جو صبر ہے ناظرین اکرام، اس صبر کی ترغیب دی گئی ہے، لوگوں کو ابھارا گیا ہے کہ زندگی میں وہ صبر کا دامن نہ چھوڑیں۔ اور صبر کرنے والوں کے لیے کیا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے وہ بات بھی قرآن کریم کے اندر بیان فرمائی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر مصیبتیں کیسے آتی ہیں، کس طرح کی آتی ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے واضح کیا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، سورہ بقرہ آیت نمبر 155۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے ضرور بھی ضرور ہم آزمائش کریں گے تمہاری، کچھ خوف سے، تھوڑے سے خوف سے، بھوک سے، مال کی کمی سے، جانوں کی کمی سے، پھلوں کی کمی سے، ان ساری امور سے ہم تمہیں آزمائیں گے۔ خوف سے دشمنوں کا خوف، اور اسی طرح سے بھوک، یعنی انسان سفر پہ ہے، بھوک ہے اور کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں، مال کی کمی ہے، مال ڈوب گیا، ہلاک ہو گیا، دھوکہ ہو گیا، ظالموں نے لوٹ لیا، والانفس، اور جانوں کے ذریعے سے، یعنی رشتہ دار فوت ہو گئے، ساتھی فوت ہو گئے، یا انسان کو خود بیماری آ گئی، یا اس آدمی کو بیماری آ گئی جس سے وہ محبت کرتا ہے، والثمرات، اور پھلوں میں، یعنی آسمانی آفت آ گئی، پوری کھیتی باڑی یہ سارے ہلاک ہو گئے، فنا ہو گئے، اس ہر طرح سے آزمائش آتی، جان و مال، رزق، رشتہ دار۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے بشیر الصابرین، صبر کرنے والوں کو خوشخبری دیجیے۔ کون ہے صبر کرنے والے؟ الذین اذا اصابتهم مصیبہ، جنہیں جب مصیبت پہنچتی ہے تو کیا کہتے ہیں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، وہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، بے شک ہم اللہ کے لیے ہیں، اللہ کے مخلوق، اللہ کے بندے ہیں، اللہ ہمارا مالک ہے، و انا الیہ راجعون، اور اللہ ہی کی طرف ہم لوٹ کر جانے والے ہیں۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی تعریف کرتا ہے اپنے پاس، فرشتوں کے سامنے ایسے لوگوں کی تعریف کرتا ہے جو انا للہ و انا الیہ راجعون کہتے ہیں، صبر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے یہاں ان کی تعریف کرتا ہے، ورحمہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں رحمت عطا کرتا ہے جس کی وجہ سے وہ اذیتوں سے، پریشانیوں سے بچتے ہیں، اجر پورا ملتا ہے۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کو پہچانا ہے اور ہدایت پر انہوں نے استقامت اختیار کی ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان تمام چیزوں سے آزماتا ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس وعدہ کیا کہ جو صبر کرنے والے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے اس نے رحمت رکھی ہے، اللہ ان کا ذکر خیر کرتا ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ اور حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
مومن کی زندگی کے بارے میں آپ نے کہا مومن کا معاملہ عجیب ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2999، اللہ کے نبی نے کہا تھا، صہیب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی نے کہا مومن کا پورا معاملہ عجیب ہے، یعنی آپ نے تعجب کرتے ہوئے کہا کتنی اچھی بات ہے، اس پر تعجب کیا آپ نے، اچھا سمجھتے ہو آپ نے تعجب کیا۔ جیسے کسی چیز کو آپ دیکھتے ہیں نا، کسی کو کامیاب ہو گیا، چھوٹا بچہ بہت اچھا نتیجہ لے کر آیا، آپ خوش ہو گئے، تعجب کر رہے ہیں آپ کہ آپ نے اتنے نمبر لے لیے، آپ نے یہ کام کر لیا ماشاءاللہ، تو خوشی سے تعجب جو کیا جاتا ہے، اسی طرح اللہ کے نبی نے تعجب کیا، آپ نے کہا عجبا لامر المؤمن، آپ نے کہا مومن کا معاملہ عجیب ہے، ان امرہ کلہ لہ خیر، اس کا پورے کا پورا معاملہ خیر ہی خیر ہے، ان اصابتہ ضراء صبر فکان خیر اللہ، جب مصیبت آتی ہے مومن پہ نا، تکلیف آتی ہے، پریشانی آتی ہے، آزمائش آتی ہے، صبر، وہ صبر کرتا ہے، فکان خیر اللہ، تو یہ اس کے لیے خیر ہوتا ہے، بھلائی ہوتی ہے، وَإِنْ أَصَابَتْهُ سَرَّاء شَكَرَ فَكَانَ خَيْرَ اللَّهِ، اور جب اسے بھلائی ملتی ہے، نعمتیں ملتی ہیں، شکر، تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، یہ بھی اس کے لیے خیر ہے، مصیبت پر صبر بھی خیر ہے، شکر بھی خیر ہے۔ تو ناظرین اکرام، لہٰذا ہم سب کو چاہیے کہ ہم صبر بھی کریں، شکر بھی کریں، آفت مصیبت ہے تو صبر کریں، نعمت ہے تو شکر کریں، اس طرح مومن کی زندگی صبر اور شکر کے درمیان ہونی چاہیے، اس سے باہر نہیں جانے چاہیے۔ تو ناظرین اکرام، یہ تھے صبر اور شکر سے متعلق باتیں، آنے والے درس میں باذن اللہ تعالی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم وصیتیں جو امت کے لیے آپ نے کی ہیں وہ آپ کے سامنے آئیں گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو علم نافع کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ھذا وصلی اللہ وسلم علی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔